کے علاوہ جو کئی چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں ہمیں، لیکن وہی بات میں پہلے کروں گا، کرکٹ کو پالیٹکس کے ساتھ مت ملائیں۔ کرکٹ اور پالیٹکس کو آپس میں مت ملائیں۔ پالیٹکس اپنی جگہ ہے، کرکٹ اپنی جگہ ہے۔ جو ہے کے ایف سی کی اسپانسرشپ، اس سے فائدہ کے ایف سی کو نہیں ہو رہا، ہمیں بھی ہو رہا ہے فائدہ۔ ہماری جو لیگ ہے اگر وہ دنیا میں نہیں چلے گی، آئی پی ایل کی طرف لوگ دوڑیں گے تو ہماری تو سراسر بدنامی ہے نا، ہماری پاکستان کی بدنامی ہے سراسر کہ ہماری لیگ میں کوئی نہیں آ رہا، تو ہم کیا کریں گے؟ اگر یہ ایسی اسپانسرشپ جو ہوتی ہے، اسپانسر جو کرتا ہے وہ ایک طرح کا انویسٹر ہوتا ہے، وہ آپ کی لیگ کو اسپانسر کرے، آپ کی کمپنی کو اسپانسر کرے، آپ کے ڈرامے کو اسپانسر کرے۔ لیکن آپ لوگ دیکھیے کہ لوگوں نے کتنا کے ایف سی کھانا چھوڑ دیا، کوئی نہیں۔ میک ڈونلڈ کتنا کھانا چھوڑ دیا، کوئی نہیں۔ وہاں پہ جو کام کرنے ملازمین ہیں ان کو تنخواہ کس وجہ سے جانی ہے؟ انہیں کی وجہ سے جانی ہے نا، سیلز ہوگی تو تنخواہ جائے گی ان کو، تو وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ اسرائیل کے میک ڈونلڈ میں جا رہا ہے یا وہ پاکستانی میک ڈونلڈ والوں کو مل رہا ہے پیسہ؟ اور وہاں سے وہ جو پاکستانی میں جو میک ڈونلڈ میں ورکرز کام کر رہے ہیں، کے ایف سی میں ورکرز کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ جا رہا ہے، اور وہ پیسے سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ اگر وہ پیسے ہم بائک آؤٹ کر دیں گے تو ان کو کہاں سے پیسہ جائے گا؟ اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ چھوڑ دیں یہ چیزیں، تو آپ لوگ بھی چھوڑ دیں یہ چیزیں۔ آپ لوگ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں، جس بائکوں میں سفر کرتے ہیں، وہ بائکیں آپ لوگوں نے تو نہیں بنائی ہے، یہ بائکیں ہونڈا جاپان کی کمپنی ہے۔ اور جو گاڑیاں ہیں، گاڑیوں میں بھی ہیوندائی جو ہے وہ اسرائیل کی کمپنی ہے۔ پھر ہیوندائی کو بھی آگ لگائے نا، کوئی اپنی گاڑی کو پیٹرول پھینکے اس پر آگ لگائے ہیں، اپنی جو 1 کروڑ کی گاڑی کے 1.5 کروڑ کی گاڑی پر آگ لگائے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عشق رسول ہے جو اپنی مال کے نقصان پر بولتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یار کچھ دنوں سے پی ایس ایل جب شروع ہوا نا، تبھی سے یہ رولا پڑ گیا تھا، یہ کہ پی ایس ایل کی جو اسپانسرشپ ہے اس میں کے ایف سی کا نام کیوں ہے؟ یہ کے ایف سی یہاں پہ کر کیا رہا ہے؟ یہ تو اسرائیل کی کمپنی ہے۔ اب دیکھیے کہ میں یہاں پہ چند ایک لوگوں کو میسج دینا چاہوں گا کہ آپ دیکھیے کہ وہ جو انہوں نے خود باقاعدہ لکھ کے دیا کہ ہمارا ہے نا جو ہے میک ڈونلڈز نے، کہ ہمارا جو اسرائیل کے میک ڈونلڈ سے ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق پاکستان کے میک ڈونلڈ سے ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر اسرائیل وغیرہ میں کوئی چیز بنتی ہے تو وہ اس لیول پہ نہیں بنے گی نا، وہ حلال و حرام کے فرق پہ رکھے بغیر بنائیں گے، تو وہ حلال و حرام کا فرق نہیں رکھیں گے اتنا۔ لیکن پاکستان میں جو چیز بنتی ہے نا، وہ اس پہ حلال کی اسٹیمپ لگ کے بنتی ہے وہ چیز۔ یعنی باہر کے ملک میں اگر میک ڈونلڈس پر جائیں گے، آپ کو شاید وائن یا شراب جو بیئر جو ہوگی وہ بھی مل جائے گی، لیکن پاکستانی میک ڈونلڈ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں نظر آئیں گی۔ تو آپ دیکھیے کہ اگر آپ میک ڈونلڈز وغیرہ میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، اگر آپ بائک آؤٹ کرتے ہیں تو ان کو کیا جائے گا؟ وہ تو بے روزگار ہو گئے سیدھا سیدھا۔ ہمارے بائک آؤٹ کرنے سے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں، وہ جو کام کر رہے ہیں، جن کے پاس ملازمت نہیں ہے، وہ کہاں جائیں گے؟ یہ اسی طرح اسپانسر جو ہوتا ہے وہ پیسہ لگاتا ہے، اس کی مہربانی سے لیگ چلتی ہے، اسپانسرشپ سے ہی لیگ چلتی ہے آگے۔ اگر آپ دیکھیے کہ پاکستانی جو پی ایس ایل لیگ ہے، یہ جب شروع ہوئی تھی، شروع کے وقت دیکھیے اور اب کے وقت اس کی حالت دیکھیے، وہ اس پی ایس ایل کی وجہ سے نہیں ہوئی حالت، نہ اس کے پی ایس ایل کے اندر پینٹس جو ہے گراؤنڈ پہ وہ اچھے، اسٹیڈیم پہ پینٹس بھی نہیں ہوئے ہوئے، کبھی لائٹس کا مسئلہ، کبھی ڈی آر ایس کا مسئلہ، 100 قسم کے مسئلے۔ اور اوپر سے آپ دیکھیے پلیئرز جو انٹرنیشنل پلیئرز ہوتے ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں آتے؟ ایک تو ان کو سیکیورٹی کا خطرہ ہوتا ہے، جو پاکستان میں دہشت گردی کے نام پر جو دھبا ہے نا ریاستی اداروں کے نے جو کروائے، یا جو اب تک ہم بھگت رہے ہیں اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات، تو آپ دیکھیے کہ اس کی وجہ سے وہ پلیئرز پاکستان نہیں آتے۔ دوسرا وہ پلیئرز ہوتے ہیں وہ باہر کھیل رہے ہوتے ہیں، پر میچ کا 8-9 ہزار ڈالر۔ اب پاکستان میں جو پاکستان تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتا نا، وہ تو $2,000 دے گا پر میچ کا اتنا حساب سے، لیکن وہ میں ایوریج بتا رہا ہوں، اول تو پوری لیگ کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ پوری لیگ کے حساب سے ملتا ہے۔ یہ صرف وہ کرتا ہے بی پی ایل کرتا ہے کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ، کہ وہ پر میچ کے حساب سے بھی پیسہ دے دیتا ہے، تو $2,000 پر میچ۔ اب وہ پی ایس ایل جو ہے وہ بیچ پہ پھنسی ہوئی ہے۔ اب پہلے تو اتنی لیگز نہیں تھی نا، پہلے تو اتنی لیگز نہیں ہوتی تھی نا،
اب دنیا بھر میں لیگ ہو رہی ہے، سی پی ایل، بی بی ایل، آئی پی ایل، آئی ایل، یہ دبئی نے بھی لیگ لانچ کیا آئی ایل T20، تو بے تحاشا لیگز ہو رہی ہے، ہانگ کانگ کی لیگ، کینیڈا کی لیگ، اس طرح تو جو ہے آپ دیکھیے بی پی ایل ختم ہوتا ہے، آئی ایل ختم ہوتا ہے تو ساتھ ہی پی ایس ایل آ جاتا ہے۔ اب وہ پلیئر جو ہوتے ہیں بی پی ایل کھیل کر یا آئی ایل کھیل کر جو آئے ہوتے ہیں، وہ ان کو $2,000 پہ اگر ہم تنخواہ دیں گے، وہاں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں 4,000، 5,000، 10,000 $10 پر۔ پلیئر ٹو پلیئر یہ چیز ویری کرتی ہے نا، تو ہم جو ہے وہ $2,000 پہ کھلائیں گے ان کو تو وہ کھیلیں گے نہیں نا، وہ پلیئر پی ایس ایل کو اسکپ کر کے آگے آئی پی ایل کھیلیں گے، وہ کہیں گے ہم آئی پی ایل میں آ جاتے ہیں۔ تو ذرا 2-3 مہینہ ہی ہے، 2-3 مہینے میں ہم کہیں گھوم پھر آئیں گے پیسوں سے، وہ یہ کریں گے۔ تو ہمیں جو ہے پی ایس ایل کو اگر زندہ رکھنا ہے نا، اس کی اسپانسرشپ بڑھانی پڑے گی، تو وہ کے ایف سی کر سکتا ہے، وہ باہر کی کمپنیز جو ہے وہ یہ کر سکتی ہے، جو بڑے بڑے انویسٹرز ہیں جو پی ایس ایل پہ انویسٹ کریں گے پیسہ، تو وہ ہماری لیگز کو پروموٹ کریں گے۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اگر آپ کو اتنا ہی غیرت اور جنون ہے نا، تو آپ لوگ کے ایف سی، میک ڈونلڈ پر چڑھ دوڑنے کے علاوہ یہ سیمسنگ کا بائیک آؤٹ کریں۔ یہ جو ہے امریکہ نے بھی تو اسرائیل کی حمایت کی ہے نا۔ اس کے علاوہ جو کئی چیزیں جو ہیں وہ باہر سے آتی ہیں ہمیں، لیکن وہی بات میں پہلے کروں گا، کرکٹ کو پولیٹکس کے ساتھ مت ملائیں، کرکٹ اور پولیٹکس کو آپس میں مت ملائیں۔ پولیٹکس اپنی جگہ ہے، کرکٹ اپنی جگہ ہے۔ جو ہے کے ایف سی کی اسپانسرشپ، اس سے فائدہ کے ایف سی کو نہیں ہو رہا، ہمیں بھی ہو رہا ہے فائدہ۔ ہماری جو لیگ ہے اگر وہ دنیا میں نہیں چلے گی، آئی پی ایل کی طرف لوگ دوڑیں گے، تو ہماری تو سراسر بدنامی ہے نا، ہمارے پاکستان کی بدنامی ہے سراسر، یہ ہماری لیگز میں کوئی نہیں آ رہا، تو ہم کیا کریں پھر؟ اگر یہ ایسی اسپانسرشپ جو ہوتی ہے، اسپانسر جو کرتا ہے وہ ایک طرح کا انویسٹر ہوتا ہے، وہ آپ کی لیگ کو اسپانسر کرے، آپ کی کمپنی کو اسپانسر کرے، آپ کے ڈرامے کو اسپانسر کرے، لیکن آپ لوگ دیکھیے کہ لوگوں نے کتنا کے ایف سی کھانا چھوڑ دیا، کوئی نہیں۔ میک ڈونلڈ کتنا کھانا چھوڑ دیا، کوئی نہیں۔ وہاں پہ جو کام کرنے ملازمین ہیں، ان کو تنخواہیں کس وجہ سے جانی، انہی کی وجہ سے جانی ہے نا، سیلز ہوں گی تو تنخواہ جائے گی ان کو، تو وہ پیسہ کہاں لگ رہا ہے؟ وہ اسرائیل کے میک ڈونلڈ میں جا رہا ہے، یا وہ پاکستانی میک ڈونلڈ والوں کو مل رہا ہے پیسہ؟ اور وہاں سے وہ جو پاکستانی میں جو میک ڈونلڈ میں ورکرز کام کر رہے ہیں، کے ایف سی میں ورکرز کام کر رہے ہیں، ان کو پیسہ جا رہا ہے، اور وہ پیسے سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں گے۔ اگر وہ ہم بائیک آؤٹ کر دیں گے تو ان کو کہاں سے پیسہ جائے گا؟ اچھا، اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ لوگ چھوڑ دیں یہ چیزیں، تو آپ لوگ بھی چھوڑ دیں یہ چیزیں۔ آپ لوگ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں، جس بائکوں میں سفر کرتے ہیں، وہ بائکیں آپ لوگوں نے تھوڑی بنائی ہے، یہ بائکیں ہونڈا جاپان کی کمپنی ہے۔ اور جو گاڑیاں ہیں، گاڑیوں میں بھی ہیونڈائی جو ہے وہ اسرائیل کی کمپنی ہے۔ پھر ہیونڈائی کو بھی آگ لگائے نا، کوئی اپنی گاڑی کو پٹرول پھینکے، اس پر آگ لگائے ہیں، اپنی جو 1 کروڑ کی گاڑی کے 1-1.5 کروڑ کی گاڑی پر آگ لگائے۔ ٹھیک ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا عشق رسول ہے جو اپنی مال کے نقصان پر بولتا ہے۔